السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے۔ دوستوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بجٹ 2022-23 جو نیا آیا ہے اس کو انالائز کر کے دیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ بجٹ کیسا ہے اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، یعنی آگے مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہوگا۔ تو جیسا کہ اس کے کامن فیچرز وغیرہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کتنا ہے، کیپٹل گین ٹیکس کتنا ہے، ڈیمڈ رینٹل انکم کتنی ہے۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم لوگ ریٹس کو، لیکن ہم لوگ ان کی پریکٹیکیلٹی جو ہے وہ دیکھیں گے، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دیکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے نقصانات سے بچا کس طرح جا سکتا ہے اس چیز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج۔ اچھا، سٹارٹ میں ایک چیز میں بتا دوں کہ لوگوں کا موسٹلی مائنڈ اس وقت ٹیکس ریٹس کے اوپر ہے۔ موسٹلی وہ ٹیکس ریٹس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا ایفیکٹ وغیرہ اسٹڈی کرنے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ایکچوئل سٹوری ہے اس کے اندر، جو اصل پرابلم انڈسٹری کے اندر آ سکتی ہے، اس کی طرف کسی کی نگاہ فی الحال نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہ لانچ کی گئی تھی، اور اس میں لو کاسٹ جو لونز وغیرہ دیے جا رہے تھے، جس کی سبسڈی گورنمنٹ نے دی تھی، یعنی کہ آپ کو 5% یا 7% یا کائبور پلس 1-2 اس طرح جو بھی تھا وہ پے کرنا پڑتا تھا ایک خاص مدت تک، اور اس سے اوپر جتنا بھی انٹرسٹ ریٹ بنتا تھا وہ حکومت سبسیڈائز جو ہے وہ کر رہی تھی، تو ایک سستے طریقے سے آپ کو لون مل رہے تھے، اور حکومت اپنے بجٹ سے ان کی باقی انسٹالمنٹس وغیرہ جو بھی ہے اس کی پیمنٹ کر رہی تھی۔ تو موجودہ بجٹ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پہ جو سبسڈی ہے، جو کہ پچھلے سال کے لیے، یعنی ابھی یہ جون 30 کو جو سال ختم ہو جائے گا، اس کے لیے 30 ارب روپے کی جو سبسڈی رکھی گئی تھی، چلیں یہ تو کنزیوم ہو گئی، لیکن جو اگلا سال ہے اس کے لیے سبسڈی کا اماؤنٹ صرف 0.5 بلین رکھا گیا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے ملک کے لوگوں کو آپ صرف 50 کروڑ کی سبسڈی دیں گے، تو 50 کروڑ کے اندر آپ دیکھیں تو چند ایک مکان ہی تعمیر ہو سکیں گے۔ یعنی ایک لحاظ سے ہم دیکھیں کہ چودھری عبدالمجید صاحب کو دیکھیں، وہ فیصل ہلز میں 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں جو بھی گھر بنائے گا آ کے، یعنی اسے وہ ریفنڈ ہوگا 10 لاکھ روپے، اور پہلے 1000 گھروں کو وہ ملے گی تو تقریباً 2 ارب روپے کے قریب یہ ریفنڈ پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک ڈیولپر یعنی سوسائٹی کے مالک کی دی ہوئی سبسڈی 2-3 ارب روپے کے نزدیک ہے، اگر 5 مرلے کا سب سے کم سائز کا پلاٹ بھی رکھیں ہم لوگ، تو ایک حکومت صرف 50 کروڑ کی سبسڈی جو ہے وہ دے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو مین ڈرائیور تھی اس ڈیمانڈ کی، وہ ایک لحاظ سے ختم ہو گئی ہے۔ چلیں، بلیک منی کو انویسٹ کرنے کی جو آزادی دی گئی تھی، وائٹ کرنے کا جو کہا گیا تھا، وہ ایمنسٹی اسکیم تو کب کی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد ابھی تک جس فیکٹر نے چلا کے رکھا تھا وہ فیکٹر بھی اس بجٹ میں تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ 50 کروڑ روپے ایک ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے، اور ہو سکتا ہے یہ 50 کروڑ روپے کی سبسڈی جن لوگوں کو ملے وہ بھی گنے چنے اپنے ہی لوگ ہوں۔ اچھا، سیکنڈلی اگر ہم لوگ ود ہولڈنگ ٹیکس کو دیکھیں، پہلے جو 1% سے 2% فائلر کے لیے کر دیا ہے اور 2% سے 5% نان فائلر کے لیے کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے انڈسٹری کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فور ایگزامپل بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا ایک پلاٹ دیکھتے ہیں، فور ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں، 10 مرلے کا پلاٹ اگر دیکھتے ہیں، اس کی پرچیزنگ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا وہ 1% لیا جاتا تھا، اس کی جو فیس ویلیو تھی، جو کہ 8 لاکھ کے اوپر یہ پلاٹ آیا تھا، وہ 8000 بنتی تھی جو IDN فائلز تھیں، یا IET فائل اگر لے لیں
وہ 13 لاکھ کے اوپر 13,000 بنتی تھی، تو اماؤنٹ اس کا ڈبل بھی ہو جاتا ہے، تو 8,000 کے بجائے 16,000 اگلے کو دینے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے۔ اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ایڈجسٹیبل ہے، وہ انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر فائلر جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا سکتا ہے۔ اور جس کا 13,000 بنتے تھے اس نے 26,000 دینے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنے کم ریٹ کے اوپر، یعنی کہ ایک 50-60 لاکھ کے اراؤنڈ کا پلاٹ آپ کو اگر 40-45 لاکھ کے اراؤنڈ مل جاتا ہے، اتنا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں یہ صرف مزید 8,000 یا مزید 13,000 کا ایکسپینس ہو جائے، کوئی اس کی وجہ سے پلاٹ لینا انویسٹ کرنا چھوڑ نہیں سکتا میرے خیال میں، یہ ایک بے تکی سی بات ہوگی۔ اور سیکنڈلی اگر نان فائلر کا کیس ہے تو 5% اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے وہ جانتے ہوں گے کہ 1,000 روپے کا چالان آپ جمع کریں تو 1-1.5 ہفتے کے اندر آپ کا نام بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جاتا ہے، آپ بھی فائلر بن جاتے ہیں۔ تو 1 ہفتہ پہلے جس تاریخ کو آپ نے پرچیز کرنا ہوگا اس تاریخ سے 1-2 ہفتے پہلے آپ چالان یہ 1,000 روپے کا جمع کروا دیں، اپنا ریٹرن سبمٹ کروا دیں، تو پھر بھی آپ فائلر ہو جائیں گے اور 5% کے بجائے 2% کا ریٹ آپ کے اوپر لگ جائے گا۔ تو یعنی کہ اس رول کے اندر بھی لوپ ہولز ہیں، یہ اتنا پریکٹیکل بجٹ مجھے فیل نہیں ہو رہا۔ اچھا، دوسرا فیکٹر جو اس بجٹ میں ہے کہ جی اگر آپ کے پاس اوپن پلاٹ بھی ہے تو پھر بھی آپ پہ ڈیمڈ رینٹل انکم لگے گی کہ آپ نے وہ پلاٹ سنبھال کے رکھا ہے، یا آپ کے پاس کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی بھی ہے اور سیکنڈ پراپرٹی ہے، وہ بے شک آپ نے رینٹ پہ نہیں لگائی، آپ نے سیکنڈ فارم ہاؤس اپنا بنا کے رکھا ہے یا جو بھی ہے، چھٹیاں گزارنے صرف جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیمڈ ایک یعنی کہ امیجنری رینٹل انکم لگائی جائے گی۔ وہ ٹوٹل ویلیو کا سمپل فارمولہ ہے، ٹوٹل ویلیو کا 1% نکال لیں آپ۔ تو یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کی وجہ سے بے نامی اثاثوں کا اضافہ ہوگا، لوگ اپنے ناموں پہ کرانے کے بجائے اپنی فیملی کے دوسرے تیسرے لوگوں کے اوپر ان کے نام کے اوپر یہ اثاثے رکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، جو کہ چیز پہلے ختم کی جا رہی تھی وہ پھر پروموٹ ہوگی اس سے۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسمال انویسٹرز ہیں، یعنی جن کے پاس 1 پلاٹ یا 2 پلاٹ یا اس طرح ہوں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا اس کا، کیونکہ وہ اس کی رینج میں فال ہی نہیں کر رہے۔ اور سیکنڈلی جن کے پاس اوپن فائلز ہیں جو کسی کے نام پر نہیں ہوتی، ان لوگوں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا اس پہ۔ جو لوگ ابھی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں سوسائٹیز کے، جن کے پاس اس قسم کے پلاٹس ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا اس کے اوپر۔ اور اگر میجورٹی کو آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، انہیں لازمی ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 3 4 8 10 یا جتنے بھی پلاٹس وغیرہ رکھیں وہ، تاکہ جب واپس آئیں تو انہیں بیچ کر کچھ نہ کچھ اپنا بزنس سٹارٹ کیا جا سکے، بچوں کی شادیاں کی جا سکیں، یا انہیں ایجوکیشن کے لیے باہر بھی اگر بھیجنا ہو تو بھیج سکیں۔ تو میجورٹی ان کی فائلر ہے نہیں، نہ ہی وہ یہاں کما رہے ہیں، اور نہ ہی انہیں یہاں کے ٹیکس کا کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی ان لوگوں نے یہاں پر کوئی چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ ڈکلیئر تبھی کرو گے نا جب آپ ٹیکس فائلر ہوگے۔ اسی لیے حکومت جو ہے وہ یہ رول لے کے آئی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں جن کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ بھی ریزیڈنٹ کاؤنٹ ہوں گے، یعنی کہ انہیں بھی ریٹرن فائل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس سسٹم سیلف اسیسمنٹ کی بیس پہ ہے، یعنی خود آپ کو اسیس کر کے وہ کرنا ہے، اور آپ کی سیلف اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ ٹیکس ریٹرن پے کرتے ہی نہیں ہو، اور میجورٹی پاکستان میں پے نہیں کرتی، ٹیکس نیٹ میں آتی ہی نہیں ہے، کہ ایک دفعہ آپ لوگ آ جاؤ تو سٹک ہو جاتے ہو، تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا کافی مشکل ہوگا۔ یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں تو نوٹیفیکیشن بھیج سکتی ہے FBR، لیکن جو باہر ہیں، جو لوگ ہیں ہی نہیں یہاں پر، انہیں کون بھیجے گا، کہاں بھیجے گا نوٹیفیکیشن؟
اور وہ کب پاکستان آتے ہیں کب نہیں آتے، ایف بی آر ہر چیز پہ نظر تو رکھ نہیں سکتی کیونکہ یہ اس کی جورسڈکشن ہے ہی نہیں۔ میرے خیال میں اس رول کی امپلیمنٹیشن اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنی آسان حکومت بتا رہی ہے۔ اگر کسی طریقے سے لے دے کے امپلیمنٹ کر بھی دیتے ہیں تو لوگ سارے پلاٹ اپنے نام پر رکھنے کے بجائے اپنے بیوی بچوں یا دوسرے رشتہ داروں کے نام پر رکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور یہاں پاکستان میں بے نامی کے نام پر کیا نہیں ہوتا یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، اگر تیسری چیز ہم دیکھیں کیپٹل گین ٹیکس، تو سب سے پہلے اس کا اوپن فائلز پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ اوپن فائل کیش میں موسٹلی لوگ لے دے رہے ہوتے ہیں، بلیک منی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، وہ آپ کے نام پہ نہیں ہوتی، جس کے پاس فائل ہے وہ فائل اسی کی ہو گئی، وہ چوری بھی ہو جائے تو سمجھ لو وہ اسی کی ہو گئی، تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، تو وہ جو بھی خریدے گا بیچے گا اسے کیپٹل گین ٹیکس افیکٹ نہیں کرے گا۔ موسٹلی آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں سوسائٹی جو ہے اس میں کرنے سے نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ جتنی بھی سوسائٹیز میں اوپن فائلز ہیں ان سب میں کرنے سے آپ اس نیٹ میں نہیں آئیں گے، یعنی یہ آپ پر کیپٹل گین ٹیکس اپلائی نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی، اگر آپ کے پاس انسٹالمنٹ پر فائلز ہیں، یعنی کسی سوسائٹی میں آپ نے انسٹالمنٹ پر فائل خریدی ہوئی ہے، کچھ انسٹالمنٹس پے کی ہیں اس کی اور کچھ انسٹالمنٹس رہتی ہیں، اگر وہ بھی آپ بیچتے ہو تو پروفٹ موسٹلی لوگ کیش میں لیتے ہیں، اس کا پیمنٹ بھی کیش میں لے لیتے ہیں، لیکن اگر چاہے کوئی اس کا انسٹالمنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ پے آرڈر یا جس طرح بھی ہو وہ کروا لیتا ہے، تو اس کے اوپر کیپٹل گین تو اسے کچھ شو نہیں ہونا، کیونکہ اوبیسلی وہ پلاٹ ابھی ایک اثاثے میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے ہی نہیں، کچھ حصہ اس کا اثاثہ ہے، کچھ حصہ اس کی لائبلٹی ہے آپ کی، تو اس انسٹالمنٹ اماؤنٹ کے اوپر ہی آپ کا نو پروفٹ نو لاس کی بیس کے اوپر آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور آسانی سے یہ چیز چھپائی جا سکتی ہے۔ یہ تو انسٹالمنٹ کی فائل ہو گئی، اگر ہم کیش کی فائل کو بھی دیکھ لیں تو آج کل ایسا زمانہ ہے کہ کیش کی فائل میں بھی اس ریٹ کے اوپر ڈیل ہوئی ہے، مارکیٹ میں سٹامپ پیپر پہ سیل ایگریمنٹ کافی کم اماؤنٹ کے بن رہے ہوتے ہیں، جو مرضی شو کر دو آپ۔ اب کسی ادارے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک سٹامپ پیپر کی آپ کی ویریفیکیشن کروا رہا ہو، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ ہاں تم نے واقعی اتنے کا خریدا تھا نہیں خریدا تھا، تو جو پروف آپ کے پاس ہوتا ہے وہی پروف ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو سمپلی کیش فائلز کے اوپر بھی اپنی کاسٹ زیادہ شو کر کے اپنا پروفٹ کم شو کر کے کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس کا اماؤنٹ کافی حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اسپیشلی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ سپٹمبر 2021 کے بعد موسٹلی جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ریئل اسٹیٹ میں، وہ لوگ ابھی تک لیول پہ ہیں یا لاس میں ہیں، پروفٹ بہت کم لوگوں کو ہوا ہے، بہت کم سوسائٹیز میں پروفٹ لوگوں کو ہوا ہے، تو ایک لحاظ سے ان سب پر بھی کیپٹل گین ٹیکس تبھی لگے گا جب پروفٹ ہوگا، اگر لاس ہے یا لیول پہ ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بنتی نہیں۔ سمپل ورڈز میں اگر آپ صرف ایک سال کے لیے ہی ہولڈ کر لیتے ہیں اور ڈیم رینٹل انکم سے بھی بچ جاتے ہیں، جو کہ بچنا بہت آسان ہے، کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ، اگر آپ سمال انویسٹر ہیں یا اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں نہیں، آپ نے ڈکلیئر کہیں نہیں کیا ہوا، اوپن فائل آپ نے رکھی ہے یا انسٹالمنٹ میں فائل چل رہی ہے آپ کی، تو آرام سے آپ ایک سال تک ہولڈ کر سکتے ہیں۔ ایک سال کے بعد الیکشن کا سال آ رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ غیر مقبول فیصلوں کا وبال ہر حکومت پر پڑتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کہ حکومت نے یہ ٹیکسز اس لیے لگائے ہیں، ریزن یہ بتایا ہے کہ اچھا یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں ان کی وجہ سے وقتی طور پہ بجٹ کے بعد سے 30 جون تک ایک پریشر آئے گا، لوگ بیچیں گے پلاٹس اپنے، مارکیٹ میں انوینٹریز بہت زیادہ دکھیں گی آپ کو، اور اس کی وجہ سے ریٹس بھی گر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ کوشش کریں گے کہ یہ جو سال ختم ہونے والا ہے اس کے جو ریٹس ہیں اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ نئے ریٹس جولائی 1 سے امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہوں۔ تو اس سیلنگ پریشر میں آپ کو اپنے نرو سٹرونگ رکھنے ہوں گے، کیونکہ شارٹ ٹرم انویسٹر جو ہیں یا ٹریڈنگ جو کرتے ہیں ان کو کافی حد تک اس کا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں انہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے فار ایگزامپل اسٹاک مارکیٹ کی ایگزامپل یہ دے دوں آپ کو، کئی دفعہ تاریخ میں ایسے ہوا ہے
ایک شیئر کافی کم ریٹ پہ آ جاتا ہے، اسے جب تک بیچتے نہیں اس وقت تک وہ لاس آپ کا نہیں ہوتا، آپ اسے ہولڈ کر کے رکھتے ہو، کل اس کی پچھلی ریٹ سے بھی ڈبل ریٹ تک چلا جاتا ہے اور آپ ایک لحاظ سے پروفیٹیبل ہوتے ہو۔ تو جو لوگ ہولڈ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے وہ تو اوبویسلی ونر ہوں گے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ نے تو اوپر ہی جانا ہوتا ہے۔ میں مثال آپ کو دوں، 2011-12 میں بحریہ ٹاؤن آئی بلاک جو ہے اس کی اوپن فائلز 6-7 لاکھ میں بکتی ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں بھی لوگ نہیں خریدتے ہوتے تھے، انہیں یہ ریزنیبل انویسٹمنٹ فیل ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ابھی اس کا پلاٹ دیکھیں 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے اوپر نکل گیا ہے، تو لانگ ٹرم میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے کہ حکومت نے یہ اتنے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ کیوں ڈالا ہے ریئل اسٹیٹ پہ، تو گورنمنٹ کا ایک بیانیہ ہے کہ جو نان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں اس سے انویسٹمنٹ نکلے اور پروڈکٹیو سیکٹرز کی طرف جائے۔ لیکن اگر باقی کاموں کی طرف دیکھیں حکومت کے اس بجٹ میں جو کیے ہیں وہ ٹوٹل نفی کر رہے ہیں اس کی۔ فار ایگزامپل، انڈسٹریز کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی کہ سکھ انڈسٹریز جو بھی ہیں انہیں فعال کرنے کے لیے، پروڈکشن میں اضافہ کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم لائے تھے۔ اس بجٹ میں وہ اسکیم ختم کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ سوائے 2-3 انڈسٹریز کے یہ بجٹ میجورٹی سیکٹرز جو ہے اس کے لیے نیگیٹو ہی ہے۔ فار ایگزامپل، اسٹاک مارکیٹ کے لیے نیگیٹو ہے، بینکس کے لیے نیگیٹو ہے کہ بینکس 45% اپنی انکم کا ٹوٹل ٹیکس دیں گے گورنمنٹ کو۔ گورنمنٹ سیکٹر کے لیے کچھ چیزیں نیوٹرل ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں، اور 1-2 چیزیں یہ پوزیٹیو ہیں۔ آٹو موبائل سیکٹر کے لیے نیگیٹو ہے، کیمیکلز، گیس، ان پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیزر اور پاور سیکٹر اس کے لیے بھی یہ نیوٹرل ہے کہ 1-2 پوائنٹ نیگیٹو ہیں، 1-2 پوائنٹ پوزیٹیو ہیں، اور کچھ پوائنٹ نیوٹرل ہیں۔ یعنی ان سمپل گورنمنٹ کا آبجیکٹیو ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن کیا جائے، انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کی جائے، ڈیمانڈ کو کرٹیل کیا جائے تاکہ ڈالرز کنزیوم ہونا کم ہو۔ اب اس کے اوپر اگر بے تکی سی ایک بات ہو کہ جی 5% جو گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے تو یہ ان اچیویبل ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ اتنے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ 5% کبھی بھی گروتھ ریٹ اچیو نہیں کی جا سکتی۔ یا تو آپ فائنینشیل ٹائٹننگ کی طرف جا سکتے ہیں یا تو فائنینشیل ایکسپینشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ فائنینشیل ٹائٹننگ اور فائنینشیل ایکسپینشن دونوں ساتھ ساتھ کبھی نہیں چل سکتی۔ اچھا، اگر ہم دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر 40 ڈائریکٹ انڈسٹریز چلتی ہیں، سیمنٹ کی ہو گئی، اسٹیل کی ہو گئی۔ ایک گھر جب بنتا ہے اس میں فیملی شفٹ ہوتی ہے تو وہ پنکھے سے لے کے فریج، الیکٹرانکس، ہر چیز، فرنیچر جو بھی ہے، کئی چیزیں انڈائریکٹلی بھی لے کے آتے ہیں۔ اگر میرے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، میرے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے ایک اور جا کر لے کے آؤں؟ جب نیا گھر بنتا ہے تبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تبھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب گھر بننے رک جائیں گے کیونکہ اوبیسلی جس بندے نے، جس بلڈر نے پلاٹ پرچیز کر کے گھر بنانا ہے تو پلاٹ پرچیز کرنے پہ ہی وہ آلریڈی اتنے ٹیکسیز اگر دے دے گا تو پھر گھر بنا کر بیچنے کا اسے اتنا فائدہ کیسے ہے؟ ایک تو وہ ساری انڈسٹری رک گئی جو کہ گھر بنانے میں 40 انڈسٹریز یوز ہوتی تھیں، اور پھر اس گھر کو چلانے میں آگے جو ایک فیملی آ کے چیزیں خریدتی ہے، 30 مزید انڈسٹریز یعنی کہ 70 کے قریب انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں، ان سب کی تو ڈیمانڈ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو گھر بنا رہا ہے اس کا مٹیریل بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جس دن بجٹ پیش ہوا ہے اس دن اے کیٹیگری کا سیمنٹ جس کا پہلے ریٹ 940 روپے تھا وہ 1010 روپے کا ہو گیا ہے۔ بی کیٹیگری کا جو سیمنٹ جس کا پہلے ریٹ 915 روپے تھا وہ 975 روپے کا ہو گیا ہے۔ ایک گریڈ کی جو اینٹیں ہیں اس سے ایک دن پہلے 1000 اینٹیں 13,000 روپے کی ملتی تھیں، وہ اب 15,000 سے اوپر کی ہیں۔ یکم جولائی سے
بھٹے مالکان جتنے بھی ہیں وہ بند کر رہے ہیں، تو اس سے اینٹوں کے ریٹ مزید انکریز ہو جائیں گے، اور بجری جو ہے 110 روپے کے لحاظ سے ملتی تھی 130 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو چلیں، یہ تو پھر بھی چھوٹے موٹے مٹیریلز ہیں، ان سب چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ایک بہت بڑا ایکسپینس ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں، ٹرانسپورٹیشن یہ دو بہت بڑے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تقریباً ملٹی پلائی بائی 3 سے بھی 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی گھر بنا لیتا ہے، ایک تو آپ نے اس کی لون سکیم بھی تقریباً ختم کر دی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، دوسرا گھر بھی اسے خود بنانا ہے اور بہت مہنگے داموں میں بنانا ہے، تو وہ اگر آگے بیچتا بھی ہے تو لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ گھر خرید سکیں، تو اس کو کیا ضرورت یہ پڑی کہ وہ گھر بنا کر بیچے آگے؟ کیونکہ فائنینشیل ٹائٹننگ جب بھی ہوتی ہے، ریسیشن جب بھی آتا ہے، دنیا کا اصول ہے، اکنامکس کا اصول ہے، فائنینس کا اصول ہے، گولڈ میں یا پھر فکسڈ انکم سیکیورٹیز فار ایگزامپل ہوگی، جیسے بہبود سرٹیفکیٹ ہو گئے، ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہو گئے، یعنی نیشنل سیونگ جو ہے اس میں لگا لیا، پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز وغیرہ خرید لیا، سکوک بانڈز وغیرہ اگر کوئی پرچیز کر سکتا ہے وہ کر لیے پرچیز، تو لوگ ان کی طرف جاتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ پیسہ پھر انڈسٹری کی طرف تو نہیں جائے گا، کیونکہ ہر انڈسٹری پہ اتنا زیادہ ٹیکس ریٹ انکریز کر دیا ہے، سب انڈسٹریز کو نیگیٹو کر دیا گیا ہے، جو گروتھ ان کی ڈیمانڈ ٹوٹلی تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے، تو یہ پیسہ پھر کہاں آئے گا؟ یا لوگ سونا خرید لیں گے، یا لوگ سیونگ سرٹیفکیٹس خرید لیں گے، یا لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انسٹالمنٹ فائلز ہیں، اوپن فائلز ہیں، یا اسمال سائز کی جو پلاٹس ہیں ان کے ڈی سی ریٹس یا ایف بی آر ویلیو کم ہے، ابھی ساری انویسٹمنٹ پھر اسی میں آئے گی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ باہر کے ملک مزدوری کرنے گئے ہیں۔ ایک عام نوکری پیشہ آدمی گھر بنانے کے لیے پلاٹ پہلے خریدتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھر بناتا ہے، اس کے اوپر وہ پیسہ زمین میں پلاٹ لینے میں اس لیے نہیں لگاتا کہ کل حکومت اس کا پیسہ نکالے اور اسے بولے کہ چلو تم فیکٹری لگاؤ، فیکٹری لگانے کے اس کے سکلز ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی بزنس مین بھی ہے، کاروبار چلا بھی رہا ہے، تو سیونگ وہ اپنی پلاٹس کے اندر سیو کر کے رکھتا ہے تاکہ ایک سلیپنگ انویسٹمنٹ ہو اس کی، اور یہ فیوچر میں ملٹی پلائی ہو۔ اگر وہ سیونگ کر کے 8-10 فیکٹریاں کھول لے گا تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ پیسہ ریئل اسٹیٹ سے نکل کر انڈسٹری میں نہیں جانا، کیونکہ انڈسٹری کے بھی حال بہت خراب ہیں۔ آج فور ایگزامپل اگر اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہوگا، اگر ریئل اسٹیٹ پہ 10% سے بڑھا کر 15% کیپٹل گین ٹیکس کیا گیا ہے، تو یہی رول ایکسچینج میں بھی امپلیمنٹ کیا گیا ہے، وہاں بھی اب آپ شیئر پرچیز کرتے ہو تو 10% کیپٹل گین ٹیکس دینے کے بجائے 15% آپ کو دینا ہوگا۔ پراپرٹیز میں تو لوگ پھر بھی 3، 4، 5، 6 سال پلاٹ سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں ایسے نہیں ہوتا، اسٹاک مارکیٹ میں ایسے نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوں گے جو ایک شیئر اٹھا کے پورا سال بھی رکھیں، تو وہ تو ہر روز 15% ہی چکاتے رہیں گے، صبح کسی نے دن بعد یا ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد بھی بیچتا ہے، تو 15% پروفٹ پہ تو کیپٹل گین ٹیکس گیا۔ تو سمجھ لیں آج 1000 پوائنٹ سے زیادہ مارکیٹ گری ہے، اسی وجہ سے گری ہے کہ بہت سی چیزیں مارکیٹ کے لیے بھی نیگیٹو ہیں، تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی پیسہ یہ آنے والا نہیں ہے، موڑ کے یہ پیسہ، کیونکہ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہی ریئل اسٹیٹ کی ہیں، جب کچھ نہ آتا ہو، جب کسی چیز کی ایکسپرٹیز نہ ہو تو آپ زمین میں پیسے دبا دیں، یعنی پلاٹ خرید کے، زمین خرید کے رکھ لیں، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کما کے دے دے گی آپ کو، میجورٹی اسی رول پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے کنسٹرکشن انڈسٹری، ہم لوگ مہینے پہلے جو ویڈیوز بنائی تھیں اس کے اندر ہی میں نے مینشن کیا تھا کہ آلریڈی سٹک ہو گئی ہے، بلڈرز آلریڈی سٹک ہو چکے ہیں، اور وہ آلریڈی گورنمنٹ سے ہیلپ مانگنے لگے ہوئے تھے کہ جی مارجن ہمارے ختم ہو گئے ہیں تو کائنڈلی ہیلپ کی جائے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ
پلاٹس کے بجائے کنسٹرکٹیڈ کے اندر انویسٹ کر کے کچھ کمایا جا سکتا ہے تو یہ سراسر بیوقوفی ہوگی۔ اور ویسے بھی پہلے کیپٹل گین 4 سال کے بعد زیرو ہونا تھا، اب 6 سال کے بعد جس نے 4 سال سنبھال کے رکھا ہے اب اسے پتہ چلا ہے 2 سال مزید اضافہ ہو گیا ہے، تو گارنٹی کیا ہے کہ اگر آپ فلیٹ ایک لے لیتے ہیں اور 2 سال کے بعد 2 سال ہی رہے گا، 2 سال کے بعد جو حکومت ہوگی وہ 4 سال نہیں کر سکتی اسے، یا 6 سال نہیں کر سکتی، تو لوگ اس طرح رسک نہیں لیتے اگر آئے روز رول اس طرح چینج کیے جائیں۔ اچھا، اب کچھ چیزیں پوزیٹیو بھی ہیں انڈسٹری کے لیے۔ فرسٹ آف آل، اگر روپیہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، ریسیشن اچھا خاصا بڑھتا ہے، تو ٹیکس ریٹ جتنا بھی گورنمنٹ لگا لیں، ریئل اسٹیٹ کے ریٹس اٹھنے ہی اٹھنے ہیں، انکریز ہی انکریز آنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو مٹیریل تھنگز جتنی بھی ہیں، جتنی بھی کوموڈیٹیز یا پروڈکٹس جتنے بھی ہیں، ان سب کے ریٹ انکریز ہوتے ہیں۔ 1 مہینے سے پہلے کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ کوکنگ آئل کی پرائس 700 روپے تک پہنچ جائے گی؟ اوبویسلی یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ تو پلاٹ کی پرائس انکریز نہیں ہوگی کیا؟ گولڈ کی پرائس انکریز نہیں ہوگی کیا؟ لازمی ہوگی، کیونکہ ڈی ویلیویشن کے مین بینیفیشری یہی ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی، آل ٹائم ہائی ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جانا کہاں پہ ہے؟ اوبویسلی ان ریمیٹنسز نے ریئل اسٹیٹ میں ہی آنا ہے۔ اب جانا کہاں پہ ہے؟ اس سارے ریمیٹنسز نے اوپن فائلز میں آنا ہے۔ جو نئی دیکھیں 2 ٹائپ کی سوسائٹیز ہیں، ایک جو میچور ہو چکی ہیں جہاں پہ ڈی سی ریٹ ہائی ہے، ایف بی آر ویلیو ہائی ہے۔ اب انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو سکتا ہے اتنی زیادہ نہ جائے۔ اب انویسٹمنٹ جہاں پہ ڈی سی ریٹس لو ہیں، جہاں پہ ایف بی آر ویلیو کم ہے، جہاں پہ انسٹالمنٹ پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، یعنی میچور ابھی مارکیٹ نہیں ہوئی، اب ساری انویسٹمنٹ اس سائڈ پہ آنی ہے۔ ضروری نہیں کہ اگلے دن سے ہی یہ ریٹس وغیرہ انکریز ہوں یا ان سب پالیسیز کا ایفیکٹ آنا سٹارٹ ہو۔ جیسے پچھلی ایمنسٹی اسکیم ہم نے دیکھا تھا، 6 مہینے لگ گئے تھے لوگوں کو سمجھنے میں اور ایک ہوا چلنے میں، ایک ڈائریکشن بننے میں، تو اس میں 4 5 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ایک بڑا طبقہ ہولڈ بھی کر لیتا ہے، اسمال انویسٹرز میجورٹی ہوتے ہیں، وہ اگر ہولڈ بھی کر لیتے ہیں اور ان ٹیکسیز کی وجہ سے ڈیلز میں کمی بھی آ جاتی ہے، تو سفر کرنے والا مین طبقہ کون سا ہوگا؟ یہ جو ڈیلر طبقہ ہے، اس نے سفر کرنا ہے۔ اور کیا یہ چپ چاپ بیٹھ کے سفر کرتا رہے گا؟ بالکل نہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا سردار طاہر محمود صاحب جو ان کی طرف سے آیا ہے کہ ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں اس بجٹ کی، ریئل اسٹیٹ کا گلا گھونٹنے والے کسی بھی ٹیکس کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ چلے گئے ہڑتالوں پہ، فار ایگزامپل اوبویسلی کئی ڈیلرز بزنس ختم ہو جائے گا، تو بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ہڑتال ہی کرنی ہے۔ جہاں پہ گورنمنٹ اندازہ لگا رہی ہے کہ انہیں ایک اچھا سا ٹیکس کا ریسیو ہوگا، وہاں پہ انہیں کچھ ریسیو نہیں ہونا، کیونکہ ڈیلز ہوتی ہیں تو حکومت کو ٹیکسز ریسیو ہوتے ہیں۔ اور پچھلے عرصے جب ایف بی آر ویلیویشن انکریز ہوئی تھی تو اس وقت جو پورے پاکستان میں شدید رد عمل آیا تھا، ایک اچھی خاصی حکومت نہیں برداشت کر سکی تھی، تو ابھی 1 سال کی مہمان جو حکومت ہے، اور پتہ نہیں نومبر تک بھی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، وہ کیسے برداشت کر سکے گی؟ تو ہے کہ اس قسم کی اسٹوپڈ پالیسیز بنا کر بجائے ریٹ سے ٹیکس انکم کو گورنمنٹ انکریز کرے، انہوں نے فضول میں ایک اچھا بھلا جو سیکٹر چل رہا تھا اور باقی انڈسٹریز کو بھی چلانے لگا ہوا تھا، اس پہ بوجھ اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ انڈسٹری کے لیے، یا جب تک اگلی حکومت نہیں آتی تب تک وہ سہا کے رکھ دیا ہے۔ طور پہ پچھلی حکومت کو اگر ہم دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 2019-20 میں ایک ہوا چلی تھی کہ جی جس بندے نے بھی انویسٹ کیا ہے ریئل اسٹیٹ میں، اس کی اسکروٹنی ہوگی، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیا کیا ہے۔ تو ایک طریقے سے پٹھا بیٹھ کے رہ گیا تھا اس مارکیٹ کا۔ پھر کووڈ آیا تو معیشت کو چلانا تھا، تو پھر پتہ چلا کہ جی سٹیئرنگ اسی سیکٹر کے اندر ہے، انڈسٹری کو سیلف سٹارٹ اسی سیکٹر سے کرنا ہے۔
تو اس کے بعد امنسٹی اسکیم آئی، یہ انڈسٹری چلنا سٹارٹ ہوئی تو پورے ملک کی معاشی حالت اچھی ہونا سٹارٹ ہوئی، سیمنٹ کنزیوم ہونا سٹارٹ ہوا، اسٹیل بارز کنزیوم ہونا سٹارٹ ہوئیں، ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی۔ لوگ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم سے، نیا پاکستان ہاؤسنگ سے قرضے لے کے مکان بنانا یا بنوانا بھی سٹارٹ ہو گئے۔ لیکن ابھی اگر انڈسٹری کو روک دیا جاتا ہے تو کچھ چند عرصے بعد مجبوراً اسے چلانا پڑے گا۔ تو آج جو لوگ صبر سے کام لیں گے اس وقت وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ریٹ اگر نیچے آتے ہیں، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو تب خریدنے کا ہوش آتا ہے، چلتا جاتا ہے تو لوگ خریدتے جاتے ہیں، لیکن جب نیچے آتا ہے تب لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بیچ کے نکلتے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ریٹ آتا ہے تب ایکیومولیشن فیز آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، تب بائنگ بنتی ہے آپ کی، اس وقت آپ کم ریٹ کے اوپر اٹھا لیں تو کل جب انکریز ہوگا تب بیچ کے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ زیٹ ایکسٹینشن کا 5 مرلے کا پلاٹ 2-3 سال پہلے جب 5 لاکھ کے ریٹ کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا تب کوئی انویسٹ ہی نہیں کرتا تھا اس کے اندر، لیکن ابھی وہی 5 مرلے کا پلاٹ 30-35 لاکھ 40 لاکھ کے اوپر بھی لوگ خرید رہے ہیں۔ تو مارکیٹ مومنٹم کو سمجھیں، مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، کب خریدنے کا وقت ہے، کب بیچنے کا وقت ہے۔ ابھی اگر مارکیٹ ڈپ کھاتی ہے تو یہ خریدنے کا بہترین وقت ہوگا، اور خریدتے وقت ان ٹیکسز کو آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی لاز ہیں ان میں بنائے ایسے جاتے ہیں کہ ان کے اندر لوپ ہولز لازمی موجود رہتے ہیں، اور انہی لوپ ہولز کو ایکسپلائٹ کر کے ایلیٹ کلاس بڑھتی ہے آگے۔ ویسے بھی ریمیٹنسز انکریز ہونے کی وجہ سے، اور ابھی سیلری کے اندر، سرکاری ملازمین کی سیلری کے اندر جو ایک اضافہ آ رہا ہے، لوگوں کو تھوڑی سی آسودگی ہوگی، تھوڑی سی ان کی فائنینشیل پرابلم سولو ہوگی۔ جب ایک بندے کی پرابلم سولو ہو جاتی ہے تو وہ پھر سیونگ کر کے پھر انسٹالمنٹ پروجیکٹ کی طرف جانا سٹارٹ کرتا ہے، آہستہ آہستہ پلاٹ لے لیتا ہے، یا زیادہ پیسے ہوں تو کیش پہ پلاٹ بھی پرچیز کر لیتا ہے۔ تو یہ پچھلے جو پلاٹس تھے آپ کے ان کو ہولڈ کریں، اور ابھی نیچے گرتے ہیں تو آپ مزید بائنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک یونیورسل ٹروتھ آپ سب کو پتہ ہوگی کہ ایک آدمی جب پلاٹ بیچتا ہے اس نے اپنی ساری کاسٹ کور کرنی ہوتی ہے، جتنے کا لیا، جتنے ٹیکس بھرے اس نے، جتنا کمیشن دیا، وہ سب دیکھ کے اس کے مطابق اب آگے جتنے ٹیکس دینے ہیں، بیچتے ہوئے کمیشن جو دے گا، سب کچھ وہ کر کے کم از کم اپنی ایک لیمٹ رکھتا ہے کہ اس سے نیچے میں بیچوں گا تو نقصان ہے، اور مجبوری کی حالت میں ہی اس سے نیچے بیچتا ہے، ورنہ اسے ہولڈ کرنے کو ترجیح دے دیتا ہے۔ تو یہ ٹیکس میں اضافہ ہوگا ان دا لانگ ٹرم اگر اتنے زیادہ ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر۔ تو چلیں، میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ یہ تینوں جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کا ایفیکٹ کس طریقے سے مینیمائز کیا جا سکتا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے اس سے۔ اس کے علاوہ اب اگر کمانا ہے تو کہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے، اسپیشلی اوپن فائلز، انسٹالمنٹ فائلز، یا لو ویلیو کے جو ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ آپ ایزیلی آسانی سے پروفٹ اپنا بچا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں ملک میں، جو میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں، مین گروتھ اب ادھر ہی آنی ہے، اور اوبویسلی وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں، اور شہر سے باہر جو ہے ریئل اسٹیٹ وہ بھی سستی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بجٹ بن گیا ہے تو امید یہی کی جا سکتی ہے، جیسے آئی ایم ایف بھی اس بجٹ سے ناراض ہے، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے اس کو، تو امید کی جا سکتی ہے اکتوبر کے منتھ تک ایک منی بجٹ آنے کے چانسز ہیں۔ گورنمنٹ سے لون کہیں سے سیکیور نہیں ہو رہے، فورن ریزروز تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، پاک روپی تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو زیادہ چانسز یہی ہیں اکتوبر تک دوبارہ ایک منی بجٹ آ جائے۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔